تراویح کی اجرت لینا اور اجرت دینا کیسا ہے؟ اکثر علماء اور حفاظ تراویح کی اجرت لیتے ہیں اور لوگ دیتے ہیں، بعض علماء اس سے بہت سختی سے منع کرتے ہیں، صحیح اور معتدل بات کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا تفصیلی موضوع ہے اور وقت کی تنگی پیش نظر ہے، تو میں بہت مختصر یہ بتا دوں کہ اس سلسلے میں صحیح ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تراویح کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، اور اس پر فقہا کا اجماع ہے۔ یہ چونکہ تلاوت مجردہ ہے، یعنی ایک ہوتا ہے قرآن کی تعلیم دینا، تو تعلیم دینے پر تو فقہائے احناف نے تو شروع میں ہر قسم کی طاعت پر اجرت لینے کو ناجائز قرار دیا تھا، لیکن اس وقت چونکہ بیت المال کا نظام موجود تھا، تو جو علماء کرام قرآن کریم کی تعلیم، قضاء، اس طرح کے جو امور ہیں، امامت، 5 وقت فرض نمازوں کی امامت، تو اس کی وہ کو اہتمام کرتے تھے، تو بیت المال ان کی کفالت کرتا تھا۔ بعد میں جب بیت المال کا سلسلہ بالکل نیست و نابود ہو گیا، تو فقہاء احناف نے یہ کہا کہ اگر ہم ان فرائض اور شعائر اسلام کے سلسلے میں اجرت کو جائز قرار نہ دیں تو یہ شعائر اور یہ فرائض بالکل ضائع ہو جائیں گے، اور کوئی قرآن کی تعلیم دینے والا نہیں ملے گا، امامت کرانے والا نہیں ملے گا، اور اسی طریقے سے دوسرے جو شاعر اسلام ہیں، واعظ ہے، لوگوں کو نصیحت کرنا ہے۔ تو اس طرح تعلیم قرآن پر، امامت پر، 5 وقت کی امامت، اس میں جنازے کی امامت اور اس میں عیدین کی امامت شامل نہیں ہے، تراویح کی امامت شامل نہیں ہے، تو ان پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے۔ تراویح کی امامت کے عدم جواز پر فقہا کا اجماع ہے، ہمارے سارے اکابر کا اس پر اجماع ہے۔ اب کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو گنجائشیں کھینچتان کر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چند سال پہلے دارالعلوم دیوبند سے بہت تفصیل سے فتویٰ شائع ہوا ہے، اور انہوں نے اس کی جتنی تعویلات کی جاتی ہیں اجرت کو جائز کرنے کے لیے، ان سب کی تردید کی ہے۔ مثال کے طور پر یہ تعویل کی جاتی ہے کہ جی ختم قرآن پر اجرت لینا تو جائز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت پر، لیکن تراویح کی امامت کی اجرت لینا جائز ہے، اس لیے کہ عام نمازوں کی امامت کی اجرت لینا جائز ہے، تو تراویح کی امامت کی اجرت لینا بھی جائز ہونا چاہیے۔ لیکن اکابر نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے، چونکہ فرض نمازوں کی امامت تو فرض ہے، لیکن تراویح کی امامت بغیر اجرت کے وہ ہو سکتی ہے، وہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، وہ سنت علی الکفایہ ہے، اس لیے اس کی اجازت قطعاً نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح ایک تعویل یہ کی جاتی ہے اور حیلہ کیا جاتا ہے کہ جی حافظ قرآن کے ذمے اگر 1-2 نمازیں کر لی جائیں تو یہ ایک نائب امام کی حیثیت اس کی ہو جائے گی، اور پھر یہ اس پر اجرت اس کو دی جائے گی، تو یہ جائز ہو جائے گی۔ اس کو بھی اکابر نے رد کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، اور اسی کی بنا پر بعض اس زمانے کے مفتیان کرام بھی اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے مجدد تھے اور ان کے پائے کا مفتی ہند و پاک میں موجود نہیں تھا، انہوں نے اس کی بھی تردید فرمائی ہے اور یہ کہا کہ یہ حیلہ ہے، اور اس حیلے سے اجرت تراویح ہی کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، لہٰذا اس سے بھی اجتناب لازم ہے۔ اور ایک بات اور کہی جاتی ہے، اور وہ بات یہ کہی جاتی ہے کہ اگر اجرت طے نہ کی جائے اور نمازی وہ اپنے طور پر ہدیے کے طور پر دیں تو وہ جائز ہونا چاہیے۔ بعض علماء نے اس کے جواز کا بھی قول کیا ہے، لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے کہ جہاں اجرت دینے لینے کا رواج ہو تو وہاں یہ بھی ناجائز ہوگا، اس لیے کہ فقہ کا مشہور قاعدہ ہے المعروف کالمشروط، جو چیز معروف ہوتی ہے، جس کا عرف ہو جاتا ہے، جس کی عادت ہو جاتی ہے، تو اس کی شرط اگر نہ بھی لگائی جائے تو وہ مشروط کے حکم میں ہوتا ہے، لہٰذا وہ بھی اجرت ہی بنتی ہے۔ اور بعض مستند علماء نے حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے حضرت والا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان رکھا ہے کہ لوگ کہتے تو یہ ہیں کہ جی ہم نے اللہ کے لیے قرآن سنایا، اور دینے والے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، یہ وہ قرآن کا معاوضہ نہیں دے رہے، جی قرآن کا عوض کون ادا کر سکتا ہے؟ عام طور پر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس کا امتحان یہ ہے کہ قاری صاحب کو اگر اس مسجد میں قرآن سنانے کے بعد کچھ نہ دیا جائے تو آئندہ بھی وہ دوڑ دوڑ کر یہاں آئیں گے یا کوئی دوسری جگہ تلاش کریں گے کہ اب وہاں جانا چاہیے، اور اگر یہ جو مقتدی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم حافظ صاحب کے اکرام میں یہ دے رہے ہیں، ہم کوئی تراویح کی یا قرآن کی اجرت نہیں دے رہے،
تو وہ حافظ صاحب تو بیچارے سارا سال اسی معاشرے میں رہتے ہیں، آپ ان کا کتنا اکرام کرتے ہیں؟ تو یہ اجرت ہی ہوتی ہے جس کو لوگ مختلف نام کہ اونٹ اونٹنی کو چھوڑ دے یا بکرا بکری کو، اور اس کے بعد وہ کچھ انعام و اکرام کرتے، یہ تو آپ پیشاب بیچ رہے۔ انہوں نے کہا نحن نکرم، ہمارے یہاں اکرام کے طور پہ دیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا جائز ہے۔ تو پیغمبر نے جب اس کے اصل معانی اور اصل ماحول سمجھ لیے تو فتویٰ بدل دیا۔ یہ فتوے نہیں بدلتے ہیں، اور ہر سال میرا اور ان کا جو ہے نا گتما گتمی ہوتی ہے۔ میں ان کے لیے تکڑا ہوں اللہ کے فضل سے۔ یہ کبھی ایک بزرگ کا نام کہ یہ سارے بزرگ سر آنکھوں پر، میرے بھی بزرگ ہے، میرے بھی محترم ہے اور مکرم ہے، لیکن میں پیغمبر مرسل محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ایک لفظ یہ ہے، ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بہترین اجرت وہ ہے جو کتاب اللہ پر ملے، اور ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے حقدار اجر تو وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پھر ملے۔ تو قرآن خوانی پر لینا دینا صرف جائز نہیں، باعث ثواب ہے۔ تراویح کے حافظ کو کچھ لینا دینا صرف جائز نہیں، اس زمانے میں واجب کے درجے میں ہے، یقیناً اکرام ہے، اور اسی فتوی پر میں قائم ہوں اور قائم رہوں گا، اور ساڑھا پلہ بھاری۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ندوے کے اس فقیہ کو جس نے القاموس فی الفقہ لکھا ہے، اور اس نے مانعین کے بھی ادلہ نقل کیے اور مجوزین کے بھی۔ اخیر میں لکھا مانعین کے ادلہ کمزور، کچے، پھیکے پھیکے، اور مجوزین کے ادلہ صحیح، درست اور زوردار ہیں۔ علامہ آلوسی نے بھی روح المعانی کے اندر وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا پر لکھا ہے کہ وَذَكَرُوا فِي الْمَنْعِ أَحَادِيثَ لَا تَصِحُّ، ممانعت کی حدیثیں صحیح نہیں ہیں، وَقَدْ صَحَّتِ الْأَخْبَارُ وَتَضَافَرَتْ أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ، صحیح احادیث اور علماء کے ہر دور کے اتفاق سے اس کا جواز معلوم ہو رہا ہے۔ کائنات اسی پر آباد ہے الحمدللہ۔ تو مفسرین قائل ہے، فقہا قائل ہے، محدثین قائل ہے، تو میں نہیں جانتا کہ اپنے بعض بزرگوں کو عند الفتاویٰ یہ حدیث مستحضر نہیں ہوئی تو معذور ہے، معاف ہے۔ اور میں نے آج تک کسی معتبر فقیہ، خواہ وہ دلی کے علماء ہو یا دیوبند کے حضرات ہو، جنہوں نے اس حدیث کے جواب دیتے ہوئے ممانعت کا فتویٰ دیا ہو۔ تیسرا مسئلہ سمجھ، لا تشترو لا تختارو بآیاتی، میری آیات محمد رسول اللہ پر ایمان لانا، نبی کی معجزات کو ماننا، نبی کو آخر زمان، ان کے مقابلے میں یہودی مولویوں، اے یہودی مولویوں، لا تختارو بآیاتی ثمنًا قلیلاً، تھوڑے سے ثمن نہ لیا کرو، سمجھے؟ ایک ثمن ہے، دوسرا اس کے لیے قید کیا ہے؟ قلیل ہے۔ تو معنی یہ کہ وہ کہیں کہ ہم تو یہ ہے کہ یہ ان تعلیمات کو بیچتے ہیں، نبی کی نبوت کا انکار کرتے، تحریف کرتے، ثمن قلیل میں نہیں کرتے، ہم بھاری رقم لیتے ہیں۔ بولو، ہم بھاری رقم لیں، ایک ثمن ہے مقید اور ایک قلیلاً اس کے لیے قید ہے۔ اللہ کے لیے کچھ پڑھا نہیں پڑھا، اس لیے یہاں پر بھی یہی مطلب ہوگا، اس کا مطلب یہی ہوگا لا تختاروا بآیاتی ثمن الدنیا، دنیا کے ساز و سامان کوئی چاہے قلیل ہو یا کثیر و مقید کے دونوں کی نفی ہے۔ محمد رسول اللہ کے صفات محمد کی نبوت کے مقابلے میں ان کو لے کر کے نبوت کو چھپانا اس طرح نہ کرو، جاؤ تباہ ہو جاؤ۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خلاصہ یہ نکلا یہاں پر مقید اور قید دونوں کی نفی، اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی حافظ صاحب اجرت نہیں لے سکتا، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، سمجھے؟ حنفیہ نے اسی سے کہا
کہ اجرت علی طاعات پر اجرت لینا ہی ناجائز ہے۔ اب ہمارے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ جی حافظ کو تھوڑا پیسہ نہ دو، زیادہ دے دو، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ اتنے بڑے لوگ، سمجھے؟ آیا مسئلہ سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ تو وہ تو کہتا ہے کہ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ حافظ کو ثمن قلیل نہ دو، بلکہ کیا کر دو، ثمن کثیر دے دو، بڑی بھاری رقم دے دو اس پر تراویح پڑھانے پر۔ یہ تو تم قرآن کی مخالفت کرتے ہو، کہتے تھوڑے دے تو بہت زیادہ دیا کرو۔ آپ کا اشکال حل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اشکال حل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، حضرت اقدس اللہ عنہ شاہ کشمیری فرمایا لا یسألون الناس الحافا، چمٹ کر کے، الحاف لحاف سے، جیسے لحاف سردی میں آدمی اپنے اوپر ڈال دیتا ہے، سمجھے، چمٹ جاتا ہے لحاف، تو الحافاً گریہ ازار اصرار کر کے چمٹ جانا کہ دے دو، کہتے نہیں میرے پاس دے دو، کہتے میرے پاس نہیں، ارے بھائی اللہ کے نام بھی دے دو، ارے بابا نہیں ہے کچھ، ارے بھائی اللہ کے نام بھی دے دو، ارے بھائی روپے کا سوال ہے، 10 روپے کا سوال ہے۔ پولیس والے کہتے ہیں کہ جی دے دو، وہ کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے، کہتے 500 روپے دے دو، گاڑی نہیں جائے گی آپ کی، کہتے میرے پاس نہیں ہے، کہتے چلو 300 روپے دے دو، کہتے نہیں ہے میرے پاس، 200 روپے دے دو، کہتے نہیں، ارے ظالم بغیرت 50 تو دے دو، کہتے کہ 50 بھی نہیں ہے، کہتے سگریٹ تو دے دو بھلا، 1 سگریٹ تو دے دو، کہتے کہ سگریٹ بھی نہیں ہے، میں سگریٹ نہیں پیتا، کہتے کچھ تو دے دو، میرے ہاتھ پہ تھوکو، میرے ہتھیلی پر کیا ہے، تھوکو اس پر، کچھ تو دے دو نا۔ مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے؟ اس لیے حنفیہ کے ہاں قاعدہ اور ضابط یہ ہے کہ الطاعات التي يعود نفعها الى المطيع الى العابد، الطاعات التي يعود نفعها الى العابد، وہ طاعات اور وہ عبادات جن کا فائدہ آپ کو خود ملتا ہے، لا يجوز اخذ الاجرت علیہ، ان پر اجرت نہیں لے سکتے۔ حافظ صاحب نماز پڑھا رہے، اپنے اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، سب کچھ، میری تلاوت ہے، میرا ذکر ہے، یہ سب کچھ مجھے ہی ملتا ہے، اس پر میں کیوں پیسے لے لوں، اپنی نماز پر کیوں نہیں؟ آئے سمجھ؟ باقی ہاں امام صاحب کو، خطیب صاحب کو، اسی طرح مدرس صاحب کو یہ بھی طے شدہ ہے کہ ابو حنیفہ کے ہاں اس کی بھی اجازت نہیں، متقدمین حنفیہ کے ہاں اس کی بھی اجازت نہیں، متاخرین نے کہا اس پر اجرت نہیں ہے، ہدایہ پڑھانے پر، ان کتابوں پر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں صرف اس کی وقت پر ہے کہ انہو حبس وقتہ لنا، اس نے اپنے وقت کو مقرر کر دیا، اس وقت میں یہ مستقل دائمی ہے، تو اس وقت پر ہم دے رہے ہیں، ان کو کیا کر رہے ہیں اس وقت پر، کہ اس کو باقی موانع سے اور باقی مشاغل سے ہم نے روک کے رکھا ہے۔ یہ ایک حیلہ تھا، اور اب بھی بہتر اور افضل اور یہی ہے، خدا جس کو توفیق دے دے وہ نہ لے۔ میں نے انہی پٹھانوں میں دیکھا ہے، میرے شاگرد جو ہمیں لے جاتے ہیں، 5 بھائی ہے، ایک بھائی کو انہوں نے فارغ کر دیا، تو پڑھ، تیرے لیے گاڑی مفت، تیرے لیے اللہ کا بھلا کرے پیسے مفت، تیرے لیے کتب خانہ مفت، تو درس تدریس کر، 1 روپے بھی حرام ہے نہ لو۔ خدا کی قسم میں کئی پٹھانوں کے پاس گیا، اور ہمارے شاگرد وہ کہتے ہیں استاد جی ہمارے بھائیوں نے اور ہمارے ابا نے ہمیں بے نیاز کر دیا دنیا سے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ رات کو تہجد میں اٹھ کر کے رو کر کے دعا کرتا تھا، کہتا تھا اے اللہ، حضرت یحییٰ کو، یحییٰ ایک مالدار تھا، کہا اللہ یحییٰ کو آخرت کے غموں سے بے نیاز کر دینا، اس نے مجھے دنیا کے غموں سے بے نیاز کر دی۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ تراویح ایک عبادت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے لوگ پڑھتے ہیں، اور تراویح پڑھانے والا بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ باقی مسئلہ جو امام تراویح پڑھاتا ہے اور پورا دن قرآن کریم کو یاد کرتا ہے، قرآن کریم سنانے کے لیے کسی اور مشغلے میں مشغول بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کے اخراجات بھی ہیں، اس کی ضرورتیں بھی ہیں، تو اس تراویح پڑھانے والے کو تو پیسوں کی نیت سے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہی پڑھانی چاہیے۔ لیکن اس کے پیچھے تراویح پڑھنے والوں کو چاہیے اس امام کی خدمت کریں، اس امام کو ہدیہ دیں، اور زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تراویح پڑھانے والا اجرت نہ لے، وہ جو کیوں نہیں کر لیتے کہ اپنے بچے کو قرآن کریم پڑھا لیں اور مصلی پر کھڑا کر دیں،
وہ کیوں نہیں کر لیتے خود قرآن یاد کر لیں اور تراویح پڑھا لیا کریں؟ بھئی آپ پورا دن ملازمت کرتے ہیں، آپ پورا دن تجارت کرتے ہیں، پورا دن آپ دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اور حافظ پورا دن قرآن کریم کو یاد کرتا ہے، نہ وہ تجارت کر سکتا ہے نہ ملازمت کر سکتا ہے، قرآن کریم یاد کرتا ہے اور رات کو مصلی پر کھڑے ہو کے پڑھتا ہے۔ اگر کوئی بیچارے کو ایک اٹکن بھی آ جائے تو پوری مسجد شور بھی ڈالتی ہے، کوئی بھول بھی جائے تو آپ کی باتیں بھی سنتا ہے، تو اس کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے تراویح پڑھانے والے کو تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھانا چاہیے، لیکن امام کے پیچھے تراویح پڑھنے والے کو امام کی ضرورتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ میں ایک بات یوں سمجھیں لطیفہ کا معنی خوش طبعی کے طور پر عرض کیا کرتا ہوں کہ جب ہمارے ہاں رمضان کا اخیر ہوتا ہے تو ہم اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کرتے ہیں، جوتی لیتے ہیں، کپڑے لیتے ہیں، اور اس قدر اسراف کرتے ہیں الامان والحفیظ، ضرورت کی حد تک تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن بہت آگے نکل جانے اس کی شریعت میں کیا گنجائش ہوگی۔ اب آپ نے سب کچھ کر لیا، اب مجھے آپ فرمائیں کہ ایک حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، وہ پورا مہینہ کچھ نہیں کرتے، قرآن کریم یاد کرتے ہیں اور رات تراویح پڑھاتے ہیں۔ اب وہ اگر مہینے کے بعد گھر جائیں اور اہلیہ پوچھے بھئی میں نے کپڑے لینے ہیں، تو انہیں کہہ دے بھئی سورۃ النساء کا اجر تم لے لو۔ بیٹی کہتی ہے کہ ابو مجھے جوتی لے کر دے دے، تو کہ بیٹی سورہ بقرہ کا ثواب تم لے لو۔ اب بتاؤ اس سے کیا اس کے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا؟ اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی؟ تو جس طرح آپ تراویح پڑھتے ہیں اجر کے لیے، وہ بھی تراویح پڑھاتا ہے اجر ہی کے لیے۔ باقی اس پر یہ دلائل پیش کرنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء جب دین بیان کرتے تھے تو یہ فرمایا کرتے تھے یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اللہ کے بندو یہ نبی خطاب ان کو کرتے تھے جو نبی کے مخالف ہوتے تھے، جو کافر ہوتے تھے، جو مشرک ہوتے تھے، ان کو پیغمبر یہ بات کہتے ہیں کہ میں تم سے اپنی دعوت پر کوئی معاوضہ نہیں لے رہا۔ لیکن جو پیغمبر کے معتقد تھے، کیا پیغمبر نے اپنی ضرورت کبھی ان سے بھی پوری نہیں کرائی؟ یا نبی کا معتقد ضرورت پوری کرے تو نبی نے مسترد کی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ایک ہے ابو بکر صدیق، ایک ہے ابو جہل۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں نا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، یہ ابو جہل کو کہہ رہے ہیں، ابو بکر کو نہیں کہہ رہے۔ تو تم اس آیت کا مصداق ابو جہل کی جگہ پر کھڑے ہو کر خود کو نہ بناؤ۔ کیسی آپ نے عجیب بات کی، جو خطاب کو فار کو ہو رہا ہے وہ آپ اپنے لیے فٹ کر رہے ہیں۔ میں مزید سمجھانے کے لیے کہ تو دیکھو مثلا میں ایک علاقے میں بیان کے لیے جاتا ہوں اور جو عقیدہ کے اعتبار سے میرے مخالف ہیں، تو ظاہر ہے میں جب بیان کروں گا تو ان سے تو نہیں کہوں گا بھائی میں نے آپ کو عقیدہ سمجھایا ہے تو مجھے چائے پلاؤ، مجھے کھانا کھلاؤ، یہ میں نے آپ کے سونا ہے ایسی آن کرو۔ وہ کہیں گے ہم نے بلایا تھا، کیوں آئے تھے تم؟ تو تم نہ آتے نا۔ تو ان کو تو نہیں کہوں گا نا، ان کو تو میں کہوں گا میں تمہیں عقیدہ بتاتا ہوں اور حرام ہے میں تم سے ایک چیز بھی مانگوں۔ لیکن جو میرے عقیدت مند ہے، میرے محبت والے، ان کے پاس آتا ہوں تو ان کو تو بندہ یہ بھی کہتا ہے کہ چائے پلاؤ، بھائی کھانا کھلاؤ، اور بھائی ذرا ایک کپ کافی بنا کے لاؤ۔ تو وہ کہہ جی کیا اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں میں کچھ نہیں، تم تو ہم سے مانگتی ہو۔ کوئی بھی ایسے نہیں کہتا۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں فرق سمجھو۔ قرآن کریم میں جو انبیاء کا خطاب ہے کہ ہم کسی سے مطالبہ نہیں کرتے، وہ غیر ہیں، اور علماء جو تقاضا کر بھی لیں تو ان سے کرتے ہیں جو اپنے ہیں۔ اپن اور غیروں میں فرق ہوتا ہے، اپنائیت پیدا کرو، دوریاں پیدا مت کرو۔ آپ یقین فرماؤ اس دور میں یہ جو مستقل مہم چلی ہے، الحمدللہ میری اس پر مستقل فائل بھی ہے، مستقل بیان بھی ہے، اجرت علی تعلیم دین، کہ دین پڑھا کر کوئی انسان اجرت لے سکتا ہے یا نہیں، دلائل موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مستقل ایک محنت اس پہ کی ہے، دین کو مٹانے کے لیے ایک سازش کی گئی ہے۔ کیوں؟ جو مالدار ہے اس نے عالم بن کے جمعہ پڑھانا نہیں، اور جو غریب ہے اس کو تنخواہ دینی نہیں، تو جمعہ کون پڑھائے گا؟ جو مالدار ہے اس نے قاری بن کے بچوں کو پڑھانا نہیں، اور غریب جس نے پڑھانا ہے اس کو تنخواہ دینی نہیں، اچھا قرآن کون پڑھائے گا؟ آپ دیکھیں نا کیسا غیر شعوری طور پہ ایک مہم چلا دی گئی ہے۔ ہمیں اغیار کے پروپیگنڈے کے اندر شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے تراویح پڑھانے والا، حافظ، قاری، مولانا، ان کو چاہیے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھائیں، اور پڑھنے والوں کو چاہیے کہ دل کھول کے امام کو ہدیہ دیں، اس کی ضرورتوں کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
دین پر اپنا سب کچھ لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ صرف یہ دعا نہ کیا کریں اللہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، بلکہ یہ دعا کیا کریں اے اللہ دین کی خدمت اور دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت، اور پھر وہ جو ہماری خدمت ہے اس کو قبول فرما، دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے، دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور پھر جو ہم نے خدمت کی اس کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا حافظ کو ختم تراویح کے بعد ہدیہ دینا جائز ہے؟ جائز ہے۔ کس نے منع کیا مت دو؟ لیکن یہ دے گا کون؟ نمازی بندے دیں گے، پرسنل نمازی بندے اور امام۔ ہدیہ دو، نذرانہ دو، جو چاہے دو، سب جائز ہے، مگر دیتا کوئی نہیں۔ یہ مسئلے وہی پوچھتے ہیں جن کو نہیں دینا، یہ مسئلے پوچھنے والے سب وہی ہوتے ہیں جن کو دینا نہیں۔ باقی دو وہ ہماری خدمت کرتے ہیں، ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، مگر یہ بات امام اور نمازی کے درمیان رہے بس تو جائز ہے۔ پھر لوگوں سے حافظ کے لیے چندہ کرنا جائز ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں۔ پہلے سے تراویح سنانے کے لیے حافظ کو ہائر کرنا اور اس کی تنخواہ طے کرنا، یہ جائز نہیں۔ کمیٹی سے دینا اس جگہ جہاں دینے کا رواج ہے، جس علاقے میں دینے کا رواج ہے وہاں کمیٹی کا دینا، مسجد کے فنڈ سے یا لوگوں سے چندہ کر کے دینا، یہ جائز نہیں۔ ہماری فقہ میں یہ قاعدہ ہے المعروف کالمشروط، جیسے تراویح شروع کرنے سے پہلے اس کو ہائر کرنا جائز نہیں، اور 5 فرض نماز پڑھانے کے لیے ہائر کرنا یہ جائز ہے۔ فرض نمازیں پڑھانے کے لیے امام رکھنا جائز ہے۔ کیوں؟ اگر امام نہیں رکھو گے تو مسجدوں کا نظام بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر مولانا موسیٰ صاحب بھی نہیں ہوں گے تو ظہر کون پڑھائے گا؟ بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا۔ اور تراویح تو علم ترا سے پڑھ سکتے ہیں، اگر امام حافظ نہیں تو علم ترا سے پڑھا دے گا، اس کے لیے حافظ ہائر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال تراویح کی امامت یعنی قرآن پاک کے ذریعے سے امامت، قرآن سنانا تراویح میں، اس کے لیے امام کو ملازم رکھنا، نوکر رکھنا، ہائر کرنا، یہ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے، دینی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے علم ترا کیفیت سے۔ اس لیے جیسے تراویح کے لیے امام کو ہائر کرنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے پر بعد میں دینا اور دینے کا رواج ہو، معروف ہو یا شرط ہو، تو جیسے شرط جائز نہیں ایسے ہی معروف ہو تو بھی جائز نہیں۔ تو بہرحال کمیٹی کا دینا اپنے فنڈ سے، کمیٹی کا چندہ کر کے دینا، کمیٹی کا پہلے سے امام کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ سب شکلیں جائز نہیں۔ لیکن ایک بندہ نمازی وہ جانے، امام جانے، مگر دیتا کوئی نہیں۔ اسی مسجد میں پہلے میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، کسی نے پوچھا تھا، پھر رمضان ختم ہونے پر میں نے حافظوں سے پوچھا ارے تمہیں کسی نے کچھ دیا؟ تو ایک نے کہا کہ ایک شخص نے قرآن شریف لا کر دیا ہے مجھے۔ ارے قرآن شریف تو بیچارے کو حفظ ہے، تمہارا قرآن کیا کرے گا وہ؟ کوئی شخص حمائل شریف، چھوٹا حمائل شریف لا کر 3 حافظوں میں سے ایک کو دیا۔ یہ قصہ اسی مسجد کا ہے، حمائل شریف لا کر دیا، اس کے علاوہ ایک پینی کسی نے کسی کو نہیں دی۔ صرف مسئلے بگاڑتے ہو اور پوچھتے ہو، جو جائز ہے کرنا تو ہے نہیں، صرف مسئلے ہی بگاڑنے۔ یہ میرے بھائیوں سمجھو، وہ ہماری خدمت کرتے ہیں پورا مہینہ، تو ہم پر بھی کوئی لازم ہے جو اللہ توفیق دے، مگر وہ امام اور بندہ جانے، کمیٹی اور سے اس کا کوئی تعلق، مسجد کے مینجمنٹ سے کوئی تعلق نہ ہو،
चुपके से इमाम ने उसको पकड़ा दिए, एक बंदे ने उसको इमाम साहब पकड़ा दिया। बस दो ही जानते हैं ये जायज़ है और ऐसा करना चाहिए। मैं अभी पूछूंगा रमजान के बाद।